شہریوں کے جان و مال کا تحفظ حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ میں نے قوم کے نام اپنی تقریر میں یہ کہا تھا کہ ہم مزید اپنے بچوں کی لاشیں نہیں اٹھا سکتے، لیکن ہم امن کی خواہش اور مذاکرات کی جستجو میں 7 ماہ تک یہ لاشیں اٹھاتے رہے ہیں۔ امن کی اسی خواہش کے تحت میں ایک بار پھر مذاکرات کی راہ ہموار کی جا رہی ہے۔ جناب اسپیکر، میں آج اس ایوان کے ذریعے اس سلسلے میں ایک 4 رکنی کمیٹی کے قیام کا اعلان کرتا ہوں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ٹیبل ٹاک، میں ہوں عادل عباسی۔ وزیر اعظم پاکستان کی گفتگو آپ نے سنی، جو انہوں نے پارلیمنٹ میں ایک طویل عرصے کے بعد اپنی حاضری کے نتیجے میں ایک خطاب کیا تھا، اور انہوں نے کہا مزید کتنی لاشیں ہم اٹھاتے رہیں گے۔ آج افسوسناک واقعہ کراچی میں پیش آیا، جہاں پر پولیس اہلکاروں کو نشانہ بنایا گیا، جس میں 13 اہلکار شہید ہوئے اور تقریباً 22 سے زیادہ کہا جا رہا ہے کہ زخمی ہیں، جن کی حالت جو ہے وہ کچھ کی بہتر ہے اور کچھ کی بہت خراب ہے۔ ایک طرف یہ واقعہ ہے، اس کے علاوہ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے جب سے مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا ہے اور 4 رکنی کمیٹیاں بنی ہیں، اور ان کمیٹیز نے، دونوں طرف کی کمیٹیز نے مذاکرات شروع کی ہیں۔ صرف یہی دیکھنے میں آیا کہ پہلا مطالبہ جو جنون اب تک سامنے آ رہی تھی بات، اس کے علاوہ تو بہت ساری قیاس آرائی تھی کہ سیز فائر کیا جائے، فائر بندی کی جائے۔ یہ فائر بندی کون کرے گا؟ حکومت نے اگر پہلے کرنا ہے، مذاکرات کو انیشیٹ کیا ہے، تو شاید حکومت پہل کر لے اگر ان کے کچھ تحفظات ہیں۔ اگر طالبان نے کرنا ہے تو پھر ان کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، طالبان جو ہے وہ فائر بندی کر دیں، تھوڑے عرصے انتظار کر لیں۔ لیکن اگر دونوں طرف سے تحفظات کا اظہار آمنے سامنے سے کیا جا رہا ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ جی نہ، طالبان کہتے ہیں ہم پر حملے ہو رہے ہیں، ہمارے لوگوں کو مارا جا رہا ہے، حکومت اس پر خاموش ہے، جو کمیٹی ہے وہ کہتی ہے کہ بات کر کے بتائیں گے، لیکن اشارے یہ دیے جا رہے ہیں کہ شاید طالبان کے جو لوگ ہیں ان کو بھی کوئی نہ کوئی سیکورٹی فورسز یا دوسرے ایجنسیوں پر یا ان پر الزامات لگائے جاتے ہیں کہ وہ نشانہ بنا رہے ہیں، تو اس وجہ سے یہ ری ایکشن آ رہا ہے۔ یہ امن اور صرف امن، اور کتنی ہمیں جانیں دینی پڑیں گی، کتنا انتظار کرنا پڑے گا ایک ایسے مذاکرات پر جہاں پر مذاکرات بھی جاری ہیں، لاشیں اٹھانے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ تو اس صورتحال کے اندر جو ہے وہ حکومت کا کیا لائے عمل ہے، وزیر اعظم پاکستان جو ہے وہ کیا سوچ رہے ہیں، یا پھر اس کو بھی مزید طول ابھی دیا جائے گا، انتظار کیا جائے گا؟ کوئی بات نہیں ہے، تھوڑا اور وقت گزر جائے، لاشوں کی خیر ہے۔ تو یہ جو کہا تھا وزیر اعظم نے کہ ہم مزید لاشیں نہیں اٹھا سکتے، یہ کس کے لیے کہا تھا؟ کیونکہ لاشیں تو ان مذاکرات کے بعد بھی روز گر رہی ہیں۔ اس پر ہم آج بات کریں گے، ملک میں مجموعی طور پر جو صورتحال ہے۔ اپنے مہمانوں کا تعارف کرا دوں، اسٹوڈیو کے ساتھ موجود ہیں اقبال ظفر جھگڑا صاحب، پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ آیت اللہ درانی صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، بہت شکریہ آیت اللہ درانی صاحب اپنا وقت دینے کے لیے۔ کراچی سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ایم کیو ایم کے محمد حسین صاحب ہوں گے، اور تھوڑی دیر میں علی محمد خان ممبر نیشنل اسمبلی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، وہ جوائن کریں گے۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، بریک کے بعد پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ پروگرام میں خوش آمدید ناظرین، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے درانی صاحب، میں جھگڑا صاحب سے شروع کر لیتا ہوں، کیونکہ وزیر اعظم پاکستان نے ہمیں کہا تھا کہ مزید لاشیں جو ہے وہ اب نہیں اٹھا سکتے۔ سر، کتنی اور لاشیں ہم اٹھائیں گے تو پھر اس کے بعد ہمارے مذاکرات میں اثر آئے گا کہ ہاں اب مذاکرات ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے؟ دیکھیں جی، وزیر اعظم صاحب نے جو بات کی اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم مزید لاشیں ایک لاش کے لیے بھی اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ ہم لاشیں اٹھاتے رہے ہیں، لیکن میں ایک آپ کو بات بتاؤں کہ جو آپ نے اوپننگ کی اس میں یہ کہا کہ ہم کتنی دیر اور انتظار کریں گے اور کتنے عرصے تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، تو میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں، اللہ نہ کرے کہ یہ ایک دن بھی اور لمبا ہو، لیکن یہ اس کو بھی دیکھیں کہ یہ مسئلہ کب سے چلا آ رہا ہے، جو اس کو سالوں سال گزر گئے ہیں اور سالوں سال یہ سلسلہ چلتا رہا ہے۔ تو اگر اس حکومت کو آپ اتنا موقع بھی نہیں دیتے کہ جو اس وقت مذاکرات کا عمل شروع ہوا ہے، تو وہ تو ابھی اٹ از جسٹ دا اسٹارٹ۔ نیچرلی جب سٹارٹ ہوتا ہے اور اتنا بڑا مسئلہ اور اتنا بڑی تحریک جو اتنے سالوں سے چل رہی ہے، اس کو آپ نے اگر مذاکرات کے ذریعے ختم کرنا ہے تو وقت ضرور لگتا ہے۔ آپ نے کچھ کہنا ہے، انہوں نے کچھ کہنا ہے، اس کے درمیانی راستہ آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا،
کیونکہ ہم نے جو کچھ بھی کرنا ہے یہ بھی ہے کہ ہم نے بالکل واضح کیا ہوا ہے کہ جو کچھ بھی ہوگا ملک کے آئین اور قانون کے دائرہ کار میں اندر رہتے ہوئے within the ambit of the حکومت بااختیار ہے سر؟ حکومت اللہ کے کرم سے بالکل با اختیار ہے، اور 100% پورے با اختیار اختیارات ہے، کے تحت مذاکرات کر رہی ہے؟ بالکل پورے اختیارات کے تحت مذاکرات کر رہی ہے، تمام ادارے سیم پیج پر ہیں؟ انشاءاللہ everybody is on board، ٹھیک ہے، لیکن جن سے everybody آپ wants۔ مذاکرات کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو جو ہے وہ مارا جا رہا ہے، تو سیز فائر پہلے حکومت کرے پھر ہم کریں گے۔ دیکھیں جی، حکومت سیز فائر تو ہر وقت کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن کیا نہیں ہے۔ پرووائڈڈ کہ ادھر سے بھی کوئی پازیٹیو ریئیکشن تو آئے نا۔ دیکھیں اگر وہ لگے رہیں تو آپ کا کیا مطلب ہے کہ یہ وہ مارتے رہیں اور حکومت کی طرف سے کوئی جواب نہ ملے، یہ بھی تو نہیں ہو سکتا۔ نہیں، لیکن اگر پہلے سیز فائر کر دے حکومت ہی، جس طرح آپ نے کہا کہ کر سکتی ہے، تو ان کا ریئیکشن چیک کر لیں کہ کیا کرتے ہیں، یہ بہتر نہیں ہوتا؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ انہوں نے بھی یہ چیز کہی ہے کہ جی ہم تو اس وقت تک سیز فائر نہیں کرتے، ہتھیار نہیں ڈالتے جب تک مذاکرات شروع نہیں ہوتے، تو اگر شروع ہونے پر انہوں نے یہ شرط رکھی ہے تو ہم کیوں اس طرح کریں کہ جی ہم نے بھی پہلے سے رکھ دیے ہیں لیکن پرسوں ہتھیار۔ تک آپ کے علم میں ہوگا یقیناً کہ پرسوں تک یہ بات آ رہی تھی کہ طالبان ڈسون کر رہے تھے جو واقعات ملک میں ہو رہے تھے دہشت گردی کے، اور ساتھ میں وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہم ان کو بھی منع کرنے کی کوشش کریں گے جو لوگ ان کارروائیوں کا حصہ ہیں۔ تو ایسا 2 دن کے اندر کیا ہو گیا کہ انہوں نے یہ کہا کہ آپ ہمارے لوگ مار رہے ہیں اور جب تک یہ روکا نہیں جائے گا سلسلہ تو ہم بھی آپ کی سیکیورٹی اہلکاروں کو نشانہ بنائیں گے۔ اب یہ مس انڈرسٹینڈنگز کی بات بھی ہو سکتی ہے نا جی، تو کمیٹیز کیا کہ یہ جو اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے، کمیٹی تو کام کر رہی ہے لیکن ایک دوسرے کے ساتھ تو نہیں بیٹھے ہوئے نا۔ یہ کمیٹی گئی وہاں پر وزیرستان میں بات چیت کی، واپس آئی، اپنی رپورٹ دی، اس کے بعد یہ ڈیولپمنٹ ہو گئی، اب اس کے لیے نیچرلی پھر کانٹیکٹ ہوں گے، تو یہ سلسلہ تو میں نے جو جس طرح آپ کو کہا اتنا آسان نہیں ہے کہ 1-2 دن میں یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو جب تک ہم لاشیں اٹھائیں گے دیکھیں نا، ریاست کہاں ہوگی؟ اللہ نہ کرے لاشیں ہم اٹھاتے رہیں۔ دیکھیں نا، آپ نے کہا 4-5 افراد کا آپ نے کہا کہ آپ سیز فائر کر دیں، ہماری طرف سے تو سیز فائر بالکل ہے، لیکن اس طرف سے اگر یہ سلسلہ چلتا رہے تو پھر کس طرح آپ سیز فائر کریں گے؟ آپ نے حکومت کی ریٹ جو ہے اس پہ کمپرومائز کسی صورت میں نہیں کرنا، لیکن ہماری امید یہی ہے، ہم ان سے اپیل بھی یہی کر رہے ہیں، اور ان کی طرف سے بھی بڑے اچھے جو انداز میں جو رسپانس آیا تھا وہ بڑا اپریشیٹ کیا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کنٹری وائڈ میاں نواز شریف صاحب نے جو قدم اٹھایا اس کو بھی ویلکم کیا گیا تھا، کنٹری وائڈ ویلکم کیا گیا تھا۔ ابھی بھی لوگوں کی یہی خواہش ہے، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اللہ کرے کہ مذاکرات کے ذریعے آپ اس مسئلے کو حل کر رہے ہیں تو یہ دیر پا امن ہوگا، اور اگر طاقت کے استعمال سے کریں گے تو تحریکیں ختم نہیں ہوتی، دب جاتی ہیں، پھر سر اٹھاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، طاقت کی بنیاد پہ وہ کہہ رہے نہیں کو چل سکتے۔ حکومت کیا کرے؟ ان کے خلاف کارروائی کرے یا جو مذاکراتی کمیٹی بنائی ہے اس کے ذریعے ان کو میسج کروائے کہ بھائی مہربانی کریں، ہم تو آپ سے بات بھی کر رہے ہیں لیکن آپ نہ ہمارا کراچی چھوڑ رہے ہیں نہ پشاور، بیچ کا کوئی حصہ چھوڑا ہوا ہو تو چھوڑا ہوا، باقی تو سب انہوں نے لپیٹا ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں اس چیز کو کہ کیا آپ کا پاکستان کے ریاست کا یعنی پاکستان کا طالبان کے ساتھ لڑائی ہے اور تحریک طالبان کے ساتھ آپ کی لڑائی ہے؟ ابھی تک تو یہی لگ رہا ہے۔ آپ اس کو کیوں محسوس کر رہے ہیں اس طرح؟ آپ تو پڑھے لکھے انسان ہیں، آپ تو پوری دنیا کو میسج دے رہے ہیں یہ جنگ کیا آپ کی ہے؟ زبردستی آبیل مجھے مار والی کہانی آپ نے اپنے سر پہ لے لیا۔ یہ طالب کے ساتھ تو آپ یہ قصہ کر رہے ہو کہ ماروں گا مروں گا وہ بات چیت کروں گا، اصل مسئلہ تو ملا کا ہے۔ ملا عمر کا جب تک مسئلہ نہیں حل ہوگا یہ مسائل کا جڑ جو ہے نا بنیاد ادھر ہے موجود۔ امریکہ کے ساتھ آپ خوفزدہ ہیں کیا بات چیت کرنے پر؟ ابھی تک تو آپ امریکہ کے ساتھ اس معاہدے میں شامل ہو کہ جس میں آپ نے اس کو کہا کہ فوجی سیکورٹی اور انٹیلیجنس شیئرنگ اور پورا جب تک افغانستان کو آپ مریامٹ نہیں کرو گے میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ کیا وہ کہانی ختم ہو گئی آپ کی؟ اگر آپ کی وہ کہانی ختم ہو گئی ہے جس میں سے آپ نان نیٹو الائنس کی حیثیت سے اپنے آپ کو بڑا پگڑی پہن کر کے آپ پھر رہے ہیں، وہ ٹوپی تو ہٹا دو نا۔ جب تک وہ ٹوپی رہے گا آپ کے سر پر، وہ پگڑی لے کر کے پھرو گے تو یہ دندہ ہوگا۔ یہ دندہ تو بائی پروڈکٹ ہے،
اس مین کورس کا جس میں سے آپ خود پاکستان انوالو ہے ہر صورت میں افغانستان کے معاملات میں، تو وہ تحریکیں جو ادھر ہیں جہاں پر آپ اپنے تکتے نہیں ہو ایک لفظ کے ساتھ کہ میری وجہ سے تو افغانستان سے لوگ واپس جا رہے ہیں، یہی باتیں ہوتی ہیں نا ہر پاکستانی کے زبان کے کہ جناب وہ واپس جا رہے ہیں تحریک طالبان۔ تو کون کرے گا سر 5 سال آپ حکومت کر کے گئے، آپ نہیں کر سکتے، نہ میرے دور اگر یہ نہیں کر سکتے، نہ میرے دور میں وزارت پھر ہم ان سے امید رکھیں تو آپ کہیں گے یہ کیا امید رکھ رہے ہیں آپ؟ سنیے، نہ میرے دور میں خارجہ پالیسی رہی ہے، نہ میرا وزارت خارجہ رہا ہے، نہ ان کا خارجہ پالیسی ہے۔ آپ کی خارجہ پالیسی سنیے تو میں بتاؤں گا میں ذرا جواب دیں۔ نہیں ایسے شارٹ کٹ نہ اتنی بڑی بات اتنا بڑا بیان دے رہے ہیں آپ شارٹ کٹ پر۔ تو یہ ہنا ربانی خر صاحبہ کس کی وزیر تھی؟ آپ مجھ سے سینٹنس میں مکمل ہونے کے بعد مجھے کہیں اگر میرے دور کا وزارت خارجہ مقبول ہوتا، طاقتور ہوتا، اور ہنا اور ربانی شاہ محمود صاحب تھے، شاہ محمود جب کچھ بھی تھا، تو پہلے سے اب تک نیٹو کے جہاز جو ہے نا گاڑیاں یہاں نہیں ہوتی، وہ 2007 میں واپس جا چکے ہوتے۔ تو یہ لوگ کسی اور کے تھے وزیر خارجہ؟ دیکھیں بات سنیں، مجھ سے حقیقت سمجھتے ہو نا، کیا میں آپ کو وہی بات بتا دوں کہ جو آپ سمجھتے ہو کہ میں جھوٹ بولوں اور آپ کو میرا ریٹ اچھا ہو گیا، جھوٹ اچھا سنا؟ بھائی نہ میرا خارجہ پالیسی ٹھیک ہے، نہ اس کا خارجہ پالیسی ٹھیک ہے، وزارت خارجہ نہیں ہے۔ اگر وزیر خارجہ اور وزارت خارجہ ٹھیک ہوتا تو اس ریجن میں یہ لڑائیاں نہ ہوتی۔ ٹھیک، یہ خارجہ اگر بھٹو زندہ ہوتا ٹھیک ہے۔ میں ذرا محمد حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ایم کیو ایم کے کراچی سے، ذرا ان سے بھی جو ہے وہ جانتے ہیں۔ سر آج آپ کی ملاقات بھی ہوئی ہے وزیر داخلہ صاحب سے، ایم کیو ایم کے وفد کی، کیا یقین دہانی آپ کو کرائی گئی ہے؟ آپ لوگوں کا اطمینان ہو گیا ہے کہ کراچی میں ہونے والا آپریشن درست سمت میں اور آپ کے تحفظات دور کیے جائیں گے؟ دیکھیں عادل، بات یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ آپریشن نے گزشتہ چند دنوں میں رخ موڑا ہے اور ایم کیو ایم کے کارکنان کی پے در پے شہادتیں ہوئیں، جس طرح ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اس کے حوالے سے پھر جو ہمارے احتجاج وغیرہ تھے، چاہے وہ نیشنل اسمبلی ہو، سینیٹر ہو، صوبائی اسمبلی ہو، سب جگہ پھر وہ احتجاج بھی ہوئے، اور آج چودھری نثار علی خان صاحب یہاں پر آئے ہیں۔ گورنر ہاؤس میں اجلاس چل رہا تھا، ابھی تک اس اجلاس کی جو سچویشن ہے کہ وہاں پر کیا کیا چیزیں ڈسکس ہوئی، اس کے اوپر کیا ہوا، ابھی تک وہ اطلاع وہاں سے آئی نہیں ہے۔ نہیں، اجلاس تو ختم ہو گیا نا، آپ کی جو مذاکراتی جو آپ کا وفد گیا تھا اس کی تو ملاقات ہو گئی نا، کچھ اس میں کیا پیش رفت؟ ملاقات ہو گئی، ابھی وہ مذاکراتی ٹیم ابھی وہیں گورنر ہاؤس میں ہی ہے، گورنر ہاؤس میں ہی مذاکراتی ٹیم آئی نہیں ہے وہاں سے ابھی تک۔ ٹھیک ہے، تو کچھ اطمینان بخش گفتگو ہوئی ہے یا وہ آپ کے تحفظات برقرار ہیں؟ نہیں، جو ہمارے دیں گے اب وہ جو مذاکراتی ٹیم ہے جب وہاں سے آئے گی وہ پوری ڈسکشن کا لب لباب بتائے گی کہ بھائی جو پوائنٹ ریز کیے گئے تھے اس پوائنٹس کو سننے کے بعد چودھری نثار علی خان صاحب نے کیا ریسپانس دیا، اس کے اوپر کیا عمل بنا، تو پھر اس کے حوالے سے پھر جو ہماری اچھا، آپ کے خلاف کس نے رخ موڑا ہے آپریشن کا رخ آپ کے خلاف؟ کیونکہ ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں طالبان یہ کہہ رہے ہیں ہمارے بندوں کو کراچی میں نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس لیے وہ مذاکراتی عمل کے باوجود کراچی کے اندر پولیس سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ دیکھو عادل، جہاں تک طالبان کا تعلق ہے، تقریباً 29 جنوری سے یہ مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا۔ جب 29 جنوری کو پرائم منسٹر نے اعلان کیا تھا مذاکرات کے لیے، تو تقریباً آج 16واں دن تھا مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوئے۔ ان 16 دنوں میں تقریباً 32 یا 33 آج کا واقعہ ملا کر 33 دہشت گردی کی کارروائیاں ہو چکی ہیں، اور گزشتہ 3 مہینوں سے کوئی ڈرون حملہ نہیں ہوا، اور پاکستان آرمی کے جو دستے تھے وہ مختلف واقعات میں کارروائیاں کرتے تھے، ان کی بھی کوئی کارروائی نہیں ہو رہی۔ تو اب طالبان کی طرف سے کسی بھی قسم کی دہشت گردی کی کارروائی کا کوئی جواز بنتا نہیں ہے۔ لگ ایسا رہا ہے کہ جو ان کا ایجنڈا ہے، انہوں نے تو کلیئر اپنا شاہد اللہ شاہد صاحب نے کلیئر کہہ دیا کہ جی جو ہمارا جو مشن و مقصد ہے وہ پاکستان اور افغانستان میں شریعت کا نفاذ ہے، اور ملا عمر جو ہیں وہ امیر المومنین ہوں گے، اور ملا فضل اللہ جو ہیں وہ پاکستان میں یہ اس طرف آتا ہوں، یہ ظاہر ڈسکس کریں گے ہم، لیکن ذرا یہ ایم کیو ایم اس وقت آپریشن کی تو بحیثیت مجموعی اگر لارجر پکچر دیکھیں تو آپ آپریشن کی تو مخالفت نہیں کر رہے نا، آپ صرف یہ کہہ رہے ہیں جو ایشوز ہیں ان کو ریزالو کیا جائے۔ دیکھیں عادل، ہم نے شروع دن سے جب اے پی سی ہوئی یہاں کراچی میں، ہم نے اس وقت سے لے کر آج تک ہم ہمیشہ اس آپریشن کی
کے فیور میں بات کرتے رہے اور MQM واحد پارٹی تھی جس نے ہمیشہ آپریشن کی بات کی اور ہم نے تو یہاں تک کہا کہ پاکستان آرمی سے آپریشن کرایا جائے، لیکن ہماری یہ ڈیمانڈ تھی کہ آپریشن بالکل جسٹیفائی ہو، انصاف پر مبنی ہو، جو کرمنل دہشت گرد اور یہ جو نہیں اب یہ تو نہیں ہو رہا نا، آپ کے مطابق یہ کام نہیں ہو رہا، اب اس کا رخ آپ کی طرف موڑ دیا گیا ہے، تو کس نے موڑا ہے آپ کی طرف یہ رخ؟ وہی میں بات کر رہا ہوں، دیکھیں اس میں کئی عناصر ہو سکتے ہیں، ان کا کوئی نام لینے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ اب لیکن اگر آپ کو پتہ ہی نہیں تو آپ احتجاج کس کے خلاف کریں گے صاحب؟ نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو عناصر ہیں پچھلے دنوں جس طریقے سے میڈیا نے کوریج کی اس کے ذریعے بھی ان عناصر کی نشاندہی ہوئی کہ جس طرح ہمارے آپ پولیس والوں کی بات کر رہے ہیں نا، جو آپ کے کارکنان کے ساتھ زیادتی ہوئی یا پھر ایک آپ کے کارکن جو ہیں وہ ہاسپٹلائز بھی ہوئے، جس طرح انہیں نہیں، یہ خالی ایک ہی کارکن کا معاملہ نہیں ہے نا، اور بھی ہیں، ٹھیک ہے، تو پولیس کی طرف آپ کا اشارہ ہے نا؟ دیکھیں جب سے یہ آپریشن شروع ہوا یعنی یہ ستمبر سے، اس وقت سے لے کر آج تک ہمارے 11 ساتھیوں کو گرفتار کرنے کے بعد ماورا عدالت قتل کر دیا، ان کو شہید کر دیا۔ 45 سے 46 لوگ اس وقت بھی گرفتاری کے بعد سے لاپتہ ہیں، ان کی پٹیشن وغیرہ ہیں، اس میں پولیس کے سادہ لباس کے لوگوں نے بھی گرفتاریاں کی ہیں اور رینجرز کے اہلکاروں نے بھی گرفتاریاں کی ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کا لا انفورسمنٹ ایجنسی اس کی طرف ہی آپ کا اشارہ ہے کہ وہ جو ہے وہ انفیئر ہیں MQM کے ساتھ اور ان کے آپ کے کارکنوں کے خلاف کریں، لیکن کراچی کے حالات بہرحال اس وقت ہمارے سامنے ہیں کہ جب مذاکراتی عمل کے باوجود وہاں پر پولیس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ذرا علی محمد خان صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، کوئی دیر بھی ہو گئی آپ کو، آج شاید شریعت وہ جو لا رہے ہیں طالبان جس کا نفاذ ہوگا، لا رہے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں نا امیر المومنین ملا عمر صاحب ہوں گے اور خلیفہ جو ہیں وہ مولوی فضل اللہ صاحب ہوں گے، تو آپ کا کیا اس میں مطلب عہدہ ہوگا، کیا پوزیشن ہوگی اگر ایمان جاتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ شریعت اگر پاکستان میں آتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آلریڈی ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے، بیسک لائر میں بات کر رہا ہوں کہ آپ کا آئین جو ہے وہ اسلامی ہے، اور عمران خان نے ایک بات کی جو ان کی بات کو میں کوٹ کرنا پسند کروں گا کیونکہ میری پارٹی کے لیڈر ہیں، کہ پاکستان میں اگر کسی کی بھی کوئی ڈیمانڈ ہے کہ جس طریقے سے بھی کوئی نظام بدلنا چاہتا ہے یا شرعی نظام یا جو بھی، تو اس کا طریقہ وہی ہے جو آئین میں دیا ہوا ہے کہ آپ نے الیکشن کے تھرو آنا ہے، the only way forward۔ اب ڈائیلاگ ہو رہا ہے اس میں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ الیکشن جس کو وہ 35 پنکچر اور جو ہے وہ دھاندلی سے تعبیر کرتے ہیں، نہیں دیکھیں وہ تو علیحدہ بحث ہے نا، آپ اس کو مکس نہ کریں کہ 35 پنکچر ہے یا جو بھی دھاندلی جو بھی ہے وہ سسٹم، لیکن خان صاحب نے جو پہلی دفعہ آئی واز ان سپریم کورٹ جب یہ بات ہوئی اور قومی اسمبلی میں بھی جب بات ہوئی تو یہی انہوں نے کہا تھا کہ 4 حلقوں کی بات اس لیے کی گئی کہ صرف مستقبل کے لیے آپ بات کے اندر انہوں نے حصہ لے لیا تو آپ میں سے کوئی بھی نہیں جیت سکے گا۔ عباسی صاحب آپ دوسری طرف بات کو دوسری طرف لے جا رہے ہیں، وہ کوسچن آپ کا رہ جائے گا، لیکن بات ان کی یہی تھی جو اس دن سپریم کورٹ میں چیف صاحب نے کوسچن کیا کہ آپ 4 پہ کیوں کر رہے ہیں، تو جواب دیا کہ پورے سسٹم کو ڈیریل نہیں کر رہے۔ میں ذرا دورانی صاحب سے سوال کر لوں کیونکہ یہ کہتے ہیں ہم وکٹم بھی ہیں اس الیکشن کے نا، لیکن ایک بات ہے، اگر انہوں نے بھی حصہ لے لیا انتخابات میں تو اس پارٹی میں اس ملک میں وائٹ واش کون کرے گا؟ دیکھیں ابھی تو شکر خدا کا کہ آہستہ آہستہ خود باتیں آ رہی ہیں، ایک اور کرکٹ میچ ہو جائے، ایک اور تھوڑا سا کرکٹ کا بحران آ جائے تو بہت سارے پنچروں کے نام اور بھی میدان میں آ جائیں گے نا۔ یہ ہم تو پہلے کہہ رہے تھے کہ جناب معاملات خراب ہیں، جنہوں نے ان کو 7 مہینے جب کہہ رہے ہیں نا کہ 7 مہینے کا جنہوں نے اس نکاح کو ٹائم پیریڈ کے لیے دیا گیا ہے تو وہ ان سے کام لیا جا رہا ہے۔ ہمیں بھی پتا تھا، سب کو پتا تھا کہ ایسے مینڈیٹ کبھی کسی کو نہیں ملتا ہے، لیکن لیٹ اس سے اس وقت مینڈیٹ پر بات نہیں ہے کیونکہ ہم نے قبول طالبان کے اصل مطالبات کیا ہیں سر؟ پھر آپ نے دیکھیں طالبان کے مطالبات معاملات ہیں افغانستان کے امیر المومنین کا۔ اگر افغانستان کا امیر المومنین پاکستان کا امیر المومنین ہے تو پھر میں بات کروں گا، کیونکہ پہلی دفعہ میں نے سیکھنا چاہتا ہوں آپ کی زبان سے، پوری قوم سے، کہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین جو ہوتا تھا کسی زمانے میں، وہ تو امیر المومنین بھی وہی تھا جو خلیفۃ المسلمین تھا۔ یہاں پر پہلی دفعہ پیروں کے خلیفے تو ہم نے سنے تھے، لیکن مولا فضل اللہ سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خلیفہ پیر کا خلیفہ تو آپ بن سکتے ہیں۔ 24 گھنٹے لگاتار حفاظت۔ پروگرام میں خوش آمدید ناظرین۔ ڈاکٹر صاحب ذرا یہ بتائیے گا کہ MQM کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی طرف جو ہے وہ اس کا رخ موڑ دے۔ میں نے ان سے بھی یہ سوال کیا کہ کچھ نہ کچھ کارروائیاں کراچی میں ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے طالبان یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس لیے ہم پولیس کے اہلکاروں کو نشانہ بنا رہے ہیں، لیکن جب
ایک پارٹی کے تحفظات اس طرح سامنے آئیں کہ ہمارے لوگوں کو ماورائے عدالت قتل کیا جا رہا ہے، پھر یہ سارا عمل شفاف تو نہیں رہتا نا، پھر تو یہ مشکوک ہوگا اور اس سے فائدہ دوسرے جو غیر ریاستی عناصر یا پھر دہشت گرد وہ بھی اٹھائیں گے۔ دیکھیں جی، ہم تو انشاءاللہ ہماری تو یہی کوشش ہے اور یہ کر رہے ہیں کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اگر وہاں آپریشن ہو رہا ہے تو اس کے لیے بھی ہم نے مکمل اختیار وہاں کے وزیر اعلیٰ کو دیا ہے اور یہ ڈکلیئر کیا ہے کہ یہاں ہمارا کیپٹن اگر سندھ ہے تو ہمارا کیپٹن پیپلز پارٹی کا ہے، اور اگر کے پی کے ہے تو وہاں ہمارا کیپٹن پی ٹی آئی کا ہے۔ ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جی یہ چونکہ دوسری پارٹی کی حکومت ہے اس لیے ہم ان کے ساتھ ہاتھ ملا کے نہیں چلیں گے۔ ایم کیو ایم کا جو گلہ شکوہ ہے اس کے لیے آج انٹیریئر منسٹر کو میاں نواز شریف نے باقاعدہ ہدایات دی کہ آپ فوراً پہنچیں، دیکھیں کہ یہ کیا مسئلہ ہے، اس کے لیے وہ گئے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ وہ ان کو سیٹسفائی کر کے آئیں گے کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ان کے لوگوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ نہیں، ٹارگٹ نہیں کیا جا رہا ہے، ہم ٹارگٹ صرف ان عناصر کو کر رہے ہیں جو دہشت گردی میں انوالوڈ ہیں۔ اگر کوئی بے گناہ جس کو تکلیف پہنچی ہے اور کسی نے پہنچائی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ پھر ان کو بھی جواب دہ ہونا پڑے گا۔ We will not let it go like that۔ ہم کبھی بھی یہ نہیں چاہتے۔ میں ذرا ایک جو طالبان کمیٹی حکومتی کمیٹی کا حصہ ہیں، جو رابطہ کار کمیٹی ہے اس کا حصہ ہیں عرفان صدیقی صاحب، انہوں نے کیا کہا تھا ان مذاکرات سے متعلق، وہ آپ کو شارٹ سنواتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس پر بات کریں گے۔ دہشت گردی اور مذاکرات ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے، تو یہ میرا خیال ہے کہ دوسری طرف اس چیز کا بھرپور احساس ہونا چاہیے کہ کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسا حادثہ، کوئی ایسی واردات نہ ہو۔ جی سر، اب دیکھیں نا، دہشت گردی اور مذاکرات ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے، مگر چل رہے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ اگر وہاں سے ہوتی ہے دہشت گردی تو یقیناً اس کا جواب ادھر سے ملے گا ان کو، لیکن اب یہ آپ نہیں کہہ سکتے۔ دیکھیں کہ یہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی تھرڈ فورس ہے جو اس کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن ٹرسٹ جو ڈیفیسٹ ٹاکس ہے ہیں نا، آپ کی، وہ آپ کو سمجھتے ہیں ذمہ دار، آپ انہیں ذمہ دار سمجھ رہے ہیں، پھر تو اعتماد کا فقدان ہوا۔ ہم نے تو یہ کہا ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ویسے ہی ہم انہیں کہیں کہ یہ آپ کر رہے ہیں، ہم نے کبھی نہیں کہا۔ اگر وہ آن کرتے ہیں تو اگر انہوں نے ایک بات آن بھی کیا تو انہوں نے کہا جس نے کیا ہے ان کے خلاف بھی ہم ایکشن لیں گے، اور دہشت گردوں کے خلاف کل ہی ان کا یہ اسٹیٹمنٹ ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف ہم کارروائی کریں گے۔ ٹھیک جی، محمد حسین صاحب، یہ ظفر علی جھگڑا صاحب جیسا کہہ رہے ہیں نا کہ سندھ میں اگر کپتان ہیں قائم علی شاہ صاحب، تو بھائی کپتان بنا کے کوئی بھول تھوڑی جاتے ہیں، کوئی ٹیم بنا کے کوئی مشن، کوئی ٹاسک دے کے بھول تھوڑی جاتے ہیں۔ ان کی کہنے میں خبر گیری رکھی جاتی ہے، مانیٹرنگ ہوتی ہے۔ یہ چیز ڈیسائیڈ ہوئی تھی کہ کراچی میں یا آپریشن کی مانیٹرنگ کے لیے ایک مانیٹرنگ ٹیم بنے گی جو حکومت سے علیحدہ نیوٹرل لوگوں پر مشتمل ہوگی، لیکن یہ پورے 6 مہینے 7 مہینے کا عرصہ گزر جانے کے باوجود یہ مانیٹرنگ ٹیم کا نہ بننا بھی یہ ایک قسم کی بدنیتی۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ آج کا جو واقعہ ہے، جو ہمارے پولیس بھائیوں کے اوپر جو خود کش دھماکہ جو ہوا جس میں 12-13 کے قریب جانیں گئیں اور 50 کے قریب لوگ زخمی ہوئے، یہ تو انہوں نے طالبان نے آن کیا ہے۔ یہ ظفر جھگڑا صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ دوسری تھرڈ فورس بھی ہو سکتی ہے، آج کا واقعہ کراچی کا تو انہوں نے آن کیا ہے۔ یہ سوال رکھ رہا ہوں، میں ان کو صرف بھائی کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اگر مذاکراتی ٹیم کی یہ بات کر رہے ہیں تو یہ ان کی کمزوری ہے کہ کیوں نہیں بنی ابھی تک، کیونکہ گورنر صاحب آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم نے تو ابھی تک یہ نہیں کہا۔ آپ نے قائم علی شاہ صاحب کو بنایا ہے۔ دیکھیں جی، کپتان کے ساتھ ساتھ گورنر بھی ہے، آپ کا گورنر بیٹھا ہوا ہے۔ اگر ان کو کوئی ریزرویشنز ہیں آپ کی جماعت کو تو اس آپ کا گورنر صاحب اس پہ پروٹیسٹ بھی کر سکتا ہے، بات بھی کر سکتا ہے، اور جو کچھ ڈیسائیڈ ہوا ہے اس کی امپلیمنٹیشن بھی مانگ سکتا ہے۔ ظفر جھگڑا صاحب، گورنر صاحب نمائندے ہیں پریزیڈنٹ آف پاکستان کے۔ اس پورے آپریشن کا جو سیٹ اپ ہے، جو فیصلہ ہے، اس میں نہ تو پریزیڈنٹ صاحب کہیں کسی اسکرین پر ہیں، کہیں آن بورڈ ہیں، اور نہ ہی گورنر صاحب کہیں آن بورڈ ہیں۔ وفاقی حکومت اور وزیر اعلیٰ سندھ آن بورڈ ہیں۔ They are equally on board جی، they are equally on board۔ ان کو دیکھا اس سسٹم سے جدا تو نہیں کر سکتے،
دے آر پریزیڈنٹ بھی اللہ کے کرم سے ایک نگران کمیٹی بنانے کا اعلان کیا گیا تھا نا. نگران کمیٹی تو ظاہر ہے کہ صوبائی حکومت بنائے گی یا پھر وفاقی حکومت بنائے گی نا. اگر صوبائی حکومت نے کوتاہی کی ہے، گورنر صاحب ان کو یاد دہانی تو کر سکتے ہیں کہ جی یہ آپ پہلے بنائے، تب آپریشن کی بات ہم درجنوں مرتبہ یاد دہانی کرائی ہے. وہ اپنی کمپلینٹ بھی لانچ کر سکتے ہیں سینٹر کے ساتھ بھی، پریزیڈنٹ کو کہہ سکتے ہیں. ویسے محمد حسین صاحب، آج ملاقات بھی گورنر ہاؤس میں ہی ہوئی ہے وزیر داخلہ کی آپ کے وفد کے ساتھ بھی، اور گورنر ہاؤس میں تو کافی ایکٹیویٹیز ویسے بھی رہتی ہیں جب بھی معاملات تھوڑے سے کشیدہ ہو جائیں یا پھر ضرورت محسوس کی جاتی ہے، تو اس سطح پر یہ احتجاج ریکارڈ کرایا جا سکتا تھا، گورنر صاحب بھی کر سکتے تھے. نہیں عادل، دیکھو احتجاج ایم کیو ایم نے بھی بارہا ریکارڈ کرایا، گورنر صاحب نے بھی یقیناً صدر پاکستان کو بھی، وزیر اعظم صاحب کو بھی بار بار بتایا ہوگا. ایسا نہیں کہ گورنر صاحب نے بھی نہ بتایا، لیکن آپ کے علم میں نہیں ہے. ہاں، لیکن چونکہ جو کپتان ہیں اس پورے مشن کے، وہ ہیں قائم علی شاہ صاحب. ٹھیک، وہ ظاہر سی بات ہے، ہم یہاں پروونس میں اپوزیشن میں ہیں، سارے اختیارات وزیر اعلیٰ صاحب کے پاس سر. اب یہ ہماری حکومت کیا کرے؟ وفاق کی حکومت جو ہے یہ کبھی چیئرمین کے مسئلے میں پھنس جاتے ہیں، کبھی کپتان کے مسئلے میں پھنس جاتے ہیں. یہ تو مشکلات ان کی ہیں نا. بہرحال صوبائی معاملہ ہے، اس کو ظاہر ہے کہ صوبے کو دیکھنا چاہیے. سر یہ دیکھو، وفاقی حکومت نے انیشیٹو لیا، یہ پیپلز پارٹی کا انیشیٹو نہیں تھا. اگر پیپلز پارٹی اس میں ولنگ ہوتی اور اس کو ٹرانسپیرنٹ انداز میں اس قسم کا آپریشن کرنا چاہ رہی ہوتی تو وہ اپنی پچھلی گورنمنٹ میں کرتی، جس میں ہم بھی ان کی گورنمنٹ کا پارٹ تھے، اور بار بار ہم ان سے ڈیمانڈ کر رہے تھے، مطالبہ کر رہے تھے، لیکن پیپلز پارٹی نے نہیں کیا. یہ جو ول تھی آپریشن کی، انہوں نے باقاعدہ اس کو سپورٹ کیا تھا. آج بھی انہوں نے کہا کہ ہم آپریشن کے سپورٹ میں ہیں، اٹ شوڈ بی ٹرانسپیرنٹ. تو اگر ٹرانسپیرنسی نہیں ہے، یہ اس کی نشاندہی کریں گے انشاءاللہ. ٹرانسپیرنسی ہم لے کر آئیں گے. یہ ایسی بات نہیں ہے کہ ہم ان سے پیچھے ہٹ رہے ہیں یا انکار کر رہے ہیں. سپورٹ کرنے کا مقصد قطعی یہ نہیں ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر چھاپوں کے دوران، محاصروں کے دوران لوٹ مار کی جائے، خواتین بزرگوں کی بدتمیزی کی جائے. ٹھیک ہے، آپ کا نقطہ آ گیا محمد حسین صاحب. مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے. ٹھیک ہے، ایک بریک کی طرف جائیں گے، تو بریک کے بعد واپس آئیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف ظاہر ہے وہ بھی بہت حمایت کرتی ہے مذاکرات کی. اس طرح کے واقعات کے بعد جو ہے وہ خان صاحب خود بھی کہہ چکے ہیں کہ اگر مزید کچھ 2-4 واقعات ہوئے تو یہ حمایت بھی ختم ہوتی جائے گی اور مذاکراتی عمل کمزور ہوتا جائے گا. اس واقعے کو کس طرح دیکھ رہے ہیں آفٹر دس شارٹ بریک؟ ویلکم بیک. علی محمد خان صاحب بتائیے گا کراچی میں کیا ہو رہا ہے؟ کراچی میں پولیس پر تنقید بھی ہو رہی ہے، ایم کیو ایم کے بھی تحفظات ہیں، دوسری طرف طالبان بھی وہ کریں، اور اگر اسی طرح کا سلسلہ چلتا رہا، مذاکرات اسی طرح چلتے رہے اور حملے بھی دھماکے بھی ہوتے رہے، تو کیسے یہ مذاکراتی عمل کریں؟ مذاکرات اور طالبان کا جو مسئلہ ہے، اور جو کراچی کا جو لا اینڈ آرڈر کا جو مذاکرات کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں اس میں اب بالکل وقت نہیں رہا. میاں صاحب کو بالکل ہمیں لگنا چاہیے کہ دیر از اے کیپٹن آف اے شپ. وزیر اعظم ہیں جو معاملات کو کنٹرول کر رہے ہیں. بہت زیادہ فوکس عباسی صاحب اس پہ میں دیکھ رہا ہوں پچھلے 2 ہفتے سے وہ ہو رہا ہے کہ بھئی کمیٹی میں یہ ممبر ہے، کمیٹی میں وہ ممبر ہے. میں یہ بات کرتا ہوں عباسی صاحب، میں اگر آپ کو صرف خط لکھوں نا اور آپ کو خط بھیجوں اپنے گاؤں سے، تو امپورٹنٹ بات میں اور آپ اور ہمارا خط ہے، جو لے جا رہا ہے وہ امپورٹنٹ نہیں ہے. تو جو کمیٹی کے آپ کے ممبر ہیں وہ تو گورنمنٹ کے ریپرزنٹیٹیو ہیں. میاں صاحب کے پاس اختیار ہے، وہ رستم شاہ میمن کے ساتھ اور بھی بندے رکھیں نہ رکھیں. میں سمجھتا ہوں، میری ذاتی ایک رائے، آنیسٹ اوپینین ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ان کے حمایتی ہیں، ان کے حلیف ہیں، ان کے وزیر، ان کے پارٹی کے وزیر بھی ہیں ان میں سے، اور ان کے ساتھ گورنمنٹ بینچز پہ بیٹھے ہوئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب اس موقع پہ مولانا صاحب کو اپنے ساتھ لے لینا چاہیے، ان کو آن بورڈ کر لینا چاہیے، کیونکہ کل کنا وہ کہیں گے مجھے تو آئی واز ناٹ ان دی لوپ. ایک بات. دوسری، کراچی کا مسئلہ میری دلی خواہش ہے، دیکھیں پاکستان کے لیے جو سب سے اگر کسی نے زیادہ قربانی دی ہے تو ہمارے اردو سپیکنگ بھائی جو مہاجر ہیں انہوں نے دیے. ایک بات اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. ہم اگر پختون ہیں، ہم لڑے ہیں، ہم کشمیر سب کچھ کیا ہے، لیکن گھر اگر کسی نے چھوڑا ہے تو ہمارے پختون اردو سپیکنگ مہاجر بھائیوں نے چھوڑا ہے. لیکن جو مجھے سب سے زیادہ جو فکر ہے وہ یہ ہے
کہ ایک ایسی پارٹی جو مڈل کلاس کو ریپرزینٹ کرتی ہے، جس میں ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، میری بڑی خواہش ہو کہ قومی دھارے میں اور بھی مضبوط ہوں. اس کے لیے ضروری یہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے MQM کے بھائی ہیں، میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ اگر کوئی جو ایلیگیشن ہے اس بات کی کہ بھئی کسی بھی پارٹی میں اگر عام لوگ ہیں، آپ ختم کریں اس بات کو. اگر کسی بھی پارٹی کے عام لوگ ہیں ان کو ختم ہونا چاہیے. اگر پیپلز پارٹی، تحریک انصاف، جماعت اسلامی، MQM کسی کے بھی سلیپر سیل ہیں ان کو ختم ہونا چاہیے. جب تک ہم بالکل اکراس دا بورڈ کلیئر کٹ وہ کہتے ہیں نا ٹرانسپیرنٹ طریقے سے نہیں کریں گے. ہاں ان کے ریزرویشنز ہیں ان کو بالکل ایڈریس ہونا چاہیے، کیونکہ اگر آپ ریزرویشنز کو ایڈریس نہیں کریں گے اور ان کو بیہائنڈ دا کارپیٹ آپ اس کو، تو وہ ہوگا جو ہمارے ساتھ ہو چکا ہے، جس کی طرف میں نہیں جانا چاہتا ہوں بات ہو جائے گا. لیکن ایک بات ہے، اس میں سیاست نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ کا کوئی پولیس آفیشل اپنی جان پہ کھیل، کسی چودھری صاحب تھے، اللہ ان کو بخشے، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، چودھری اسلم صاحب جو شہید ہو گئے، اسی طرح شاہد صاحب جو ابھی آپ کے AIG ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں تو ان کے پیچھے پوری قوم کو، پوری فورس کو اور MQM سب کو کھڑا ہونا چاہیے. ابھی محمد حسین صاحب نے بھی یہ بات کی کہ جو ہمارے آج پولیس اہلکار شہید ہوئے ہیں، جن کو نشانہ بنایا گیا ہے، یہ قابل مذمت بات ہے. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم ان کا یہ بھی ہے کہ پھر جو لوگ پولیس میں بھی جو ان کی گریونس ہے نا عباسی صاحب، ان کو ایڈریس ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کے کراچی کے بہت بے لگام تو ہم نہیں چھوڑ سکتے. آپ کے کراچی کے بہت بڑے سیگمنٹ کو یہ ریپرزینٹ کرتے ہیں. ہاں اب یہ نیا فینامنا آیا ہے کہ تحریک انصاف اس میں بہت بڑی سٹیک ہولڈر بن کے سامنے آئی ہے. اگر ہم کچھ سیٹیں جیتے ہیں تو کچھ ایسی ہارے بھی ہیں جس میں 40-50 ووٹ ہم لے کے ہارے ہیں، تو ہم بھی ایک سٹیک ہولڈر ہیں. لیکن آپریشن کا کہا ہے، آپریشن کی مخالفت نہیں کر رہے، لیکن ون سائیڈڈ نہ ہو، ان کے تحفظات دور کیے جائیں. دوسروں نے کہا کہ آج جو واقعہ ہوا ہے افسوسناک ہے. جو ان کے گورنر صاحب بیٹھے ہیں، میں سمجھتا ہوں ان کا بڑا کی رول ہے اس میں. گورنر صاحب کو اس میں اپنا کی رول پلے کرنا چاہیے، بیچ میں برج کا کردار ادا کرنا چاہیے. ان کو میاں صاحب کو اور سینٹر کو اور پیپلز پارٹی کو آن بورڈ کرنا چاہیے. اس میں گورنر صاحب کا یا تو اگر ان کا رول نہیں ہے اور ان کو کھل کے کھیلنے نہیں دے رہے اور گورنر صاحب کے ہاتھ ادھر اپنا جو عشرت العباد صاحب کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، تو پھر یار یہ چھوڑیں. یہ چیز 14 سال سے بیٹھے ہیں، چھوڑیں اس کو، لات ماریں، باہر آ جائیں، گورنری کو چھوڑ دیں. اگر آپ دیکھیں اگر کرسی پہ بیٹھے ہیں اور آپ کو اختیار نہیں ہے، جسٹ لیو دیٹ پلیس. ٹھیک ہے. وہ کہہ رہے ہیں کپتان آپ جو ہے وہ لگ گئے ہیں، لیکن کوئی نگران کمیٹی نہیں ہے جو دیکھے ان حالات کو، یہ سب ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. وفاق نے انٹرسٹ لیا، دلچسپی لی، لیکن پھر اس کے بعد چھوڑ دیا معاملات کو. آپ تو کل تک ان کے ساتھ 5 سال حکومت کا حصہ وہ آپ کی رہے ہیں. سنجیدگی سے اگر معاملہ ہو جائے اور تحفظات دور کر دیے جائے، اس میں حرج کیا ہے؟ آج بھی ہم ان کے ساتھ ہیں، وہ آج بھی ہمارے ساتھ ہیں. وہ کہتے ہیں آپ ہمارے ساتھ نہیں ہیں. اس لیے کہ ہم حکومتی ڈھانچے میں، ریاستی اور حکومتی ڈھانچے میں ہم اس کے مشاورت کے بغیر چلتے نہیں ہیں. کل بھی پرسوں بھی الطاف حسین صاحب کا اور زرداری صاحب کا ٹیلی فون پہ رابطہ ہوا. آج بھی اس کمیٹی کے سربراہ جو ہے نا وہ چودھری نثار صاحب ہیں. دہشت گردوں کا نام لینے سے پولیس اور سندھ حکومت کی ٹانگیں کانپتی ہیں. الطاف حسین صاحب اس کا جواب دے دینا. مجھے پرسوں انہوں نے ایک دوسرے سے بات بھی کیا. کس سے؟ الطاف حسین صاحب نے زرداری صاحب سے. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی ٹانگیں کانپتی ہیں، پولیس اور سندھ حکومت. ٹانگیں نہیں، پورا جسم کانپتا ہے. دہشت گردوں سے نہیں، الطاف بھائی کے دوستی سے ہمیشہ رہتے ہیں، ایک محبت. آپ ان کی دوستی سے ہمیشہ رہتے ہیں نا ان کے ساتھ. اچھا ٹھیک ہے نا. ابھی میں آپ کو سیریسلی بتا رہا ہوں، تم دو جس کے دشمن اس کا آسمان کوئی نہیں. ایک چیز میں چیز ہم کراچی میں ہیں، الطاف بھائی کراچی میں ہیں، زرداری بھائی، الطاف بھائی اور نثار بھائی، عمران بھائی، جتنے بھائی ہیں سب کے سب ادھر رہتے ہیں. ہم جتنے بھائی ہیں اس وقت اس ملک کو نواز شریف بھائی کے ساتھ مل کر کے چلانا چاہتے ہیں. ہم نے کبھی نہیں کہا ہے کہ کسی کو ڈیریل ہو جائے. وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ دہشت گردوں کا خاتمہ ہونا چاہیے. ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ دہشت گرد، اگر ہم اپنا کاؤنٹ کریں آزادی کے ساتھ، آج بھی پیپلز پارٹی کا کاؤنٹ کرو، اگر وہ پیپلز پارٹی ریلیٹڈ لوگ اگر مارے گئے، شہید ہو گئے یا مارے گئے یا کچھ ہو گیا، دہشت گردی ہو گیا ان کے ساتھ، وہ 150 سے زیادہ ہے. محمد حسین صاحب بتا سکتے ہیں کہ اس پورے پورشن میں جو میرے ساتھ بھی ہوں گے. وہ کہہ رہے ہیں جب تمام فریادیں جو پیپلز پارٹی کے لوگ مارے جا رہے ہیں یا ان کو اٹھایا جا رہا ہے، جو پیپلز پارٹی کے کھاتے میں ان کو ڈالا جا رہا ہے، وہ 150 سے زیادہ ہے. اب چونکہ ان کو پتہ ہے، MQM کو پتہ ہے، MQM کو اس بات کا علم ہے کہ کتنے ہمارے جا رہے ہیں. لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم کمیٹڈ ہیں پاکستان کی طرف سے، پورے پاکستانی قوم کی جانب سے، کہ کراچی میں یا ملک میں کہیں بھی اگر کوئی ایسا واقعہ ہو رہا ہے جو کہ ریاست کے قانون کے خلاف ورزی ہے، تو اس کے ہاتھ کو پکڑنا ہے، اس ٹھکانے کو ختم کرنا ہے. اگر اسی بنیاد پر تو آپ وہ تحریک طالبان کے پاس جا کر کے، ابھی اس دن آپ نے جا کر کے آپریشن کیا
کیا نہیں کیا وزیرستان میں آپریشن ٹھیک ہوتا ہے ہے. کوئکلی رسپونڈ کیجیے گا. ایک میں جو محمد حسین reservation صاحب ہے سے نا جو ایم کیو ایم کے بھائیوں کی ہے، دیکھیں بہت سیریس بات ہے، بہت سیریس ایلیگیشن، کیونکہ آپ کا پورا پروسیس اس پہ کوسچن مارک ڈال رہے ہیں. لیکن اچھا ہے نا اس کو ایڈریس کریں تاکہ اس عمل کو جاری رکھیں، آپریشن چلے اور وہاں پر صفائی ہو. اب دورانی صاحب تو سینئر پولیٹیشین ہے، میں ان کی بات نہیں کر رہا، لیکن ان کی پارٹی کی لیڈرشپ کی طرف سے سیریس نظر نہیں آ رہی. کراچی میں لاشیں گر رہے ہیں، ایم کیو ایم جو سراپا احتجاج ہے وہاں پہ آپ کے پولیس والے شہید ہو رہے ہیں، ان کے لیڈر صاحب وہاں پہ بیٹھ کے جو کنسرٹس ہو رہی ہیں، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ کے بھائی لوگ شہید ہو رہے ہیں، میوزک شوز کو چھوڑ کے بلاول زرداری صاحب کو بیٹھنا چاہیے تھا اپنا جو ہے ایم کیو ایم لیڈرشپ کے ساتھ کہ بھائی بتائیں، میں آپ کے چھوٹا ہوں لیکن میں پارٹی کے ساتھ ساتھ بڑا ہوں، آپ کا بڑا بھائی ہوں پارٹی کے لحاظ سے. آپ مجھے ایک طرف لاشیں گر رہی ہیں، دوسری طرف جو ہے وہ ایک چیز، ایک چھوٹی سی گزارش ہے. میں آپ کو اس بات بتا دوں کہ ہمارے دور میں بھی لاشیں گر رہے تھے اور آپ کراچی وہاں آ کر کے اپنے جلسے کر رہے تھے، اس میں سے آپ کا بھی موسیقی کا پروگرام عمران خان صاحب کا بھی. قومی ترانے لگاتے تھے، اب تو آپ نے کل دیکھا کیا ہوا ہے. محمد حسین صاحب ذرا کوئکلی رسپونڈ کیجیے گا. ہیلو جی کوئکلی رسپونڈ کیجیے گا، وقت ختم ہے. بالکل دیکھیں بات یہ ہے کہ جس طرح یہ آج کے پارٹیسپینٹس نے کراچی کے حوالے سے بات کی، میں آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں ہم نے کسی بھی لمحے کہیں بھی نہ تو کوئی اس پورے آپریشن کو پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کی، ہم نے ہر لمحے ہر ممکن یہ کوشش کی کہ آپریشن اپنے منطقی انجام کو پازیٹیولی انداز میں پہنچے. لیکن میں عادل آپ کو بھی میں انوائٹ کرتا ہوں، پرائم منسٹر کو بھی انوائٹ کرتا ہوں، مختلف پروگرام کے اینکرز کو بھی انوائٹ کرتا ہوں کہ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم غلط بیانی کر رہے ہیں، یہ جو زیادتی کی باتیں کر رہے ہیں، آپ کراچی کے کسی بھی علاقے میں ہمارے چلیں، سینکڑوں لوگ ہیں، یعنی ایک ایک علاقے میں اور ہزاروں میرا وقت ختم ہو گیا. اگر آپ مختصراً جو ہے وہ اپنا نقطہ مکمل کریں. ہزاروں خاندان ہیں جو پریشان حال ہیں، جن کے ساتھ ظلم و زیادتی بیتی ہے. تو برائے مہربانی یہ وزیر اعلیٰ صاحب جو کپتان ہیں، یہ آفس سے نکلیں، چیف منسٹر ہاؤس سے نکلیں، علاقوں کا بہت شکریہ، سچائی اور حقیقت کو دیکھیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. محمد آیت اللہ درانی صاحب، علی محمد خان صاحب، اقبال ظفر جگڑا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین، ہم نے پروگرام دیکھا. عادل عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.